السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ ملک میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے، جبکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ ملک میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس میں کراچی، مردان، راولپنڈی، پشاور، سندھ اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم ذوالحجہ 1447 ہجری 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ سعودی عرب میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ فریضہ حج کے لیے مناسک حج کی ادائیگی 25 مئی سے شروع ہوگی۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ اور دنیا بھر کے کئی ممالک میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بھی چاند نظر آ گیا ہے۔ ترکی اور تیونس میں بھی یکم ذوالحج آج ہوگی۔ برونائی میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 28 مئی بروز جمعرات کو منائی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ کہا کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو اب تیزی سے حرکت میں آنا ہوگا، ورنہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کہا کہ وقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے ایک فرانسیسی صحافی سے گفتگو میں ٹرمپ نے تہران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اس سے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی اس کا فائدہ ہے، بصورت دیگر ایران بہت برے وقت سے گزرے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر نام لیے بغیر ایران کے لیے دھمکی آمیز پیغام بھی جاری کیا۔ کیپشن میں طوفان سے پہلے کی خاموشی لکھا تھا۔ تصویر میں ٹرمپ کو امریکی فوجی افسر کے ہمراہ بحری جہاز میں سوار دکھایا گیا۔ پس منظر میں ایرانی پرچم والی ایک فوجی کشتی بھی دکھائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان نہایت خوشگوار دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں، قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں کی بھرپور حمایت اور توثیق پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور ہو۔ ہم دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کردار کی بھی تعریف۔ افغانستان سے جنگ کے سوال پر کہا کہ ہم نے کابل سے صرف ایک درخواست کی تھی
کہ یہ ضمانت دیں کہ دہشت گرد گروہوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں اگر صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی اور شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ سعودی عرب اور قطر سے بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان کی ایران کے ساتھ 565 میل طویل سرحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے پر پاکستان، عراق اور افغانستان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ ہمسایہ ممالک سے زمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ ملنے پر امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں عدم تحفظ پھیلانے کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حالیہ واقعات سے ظاہر ہے کہ خطے میں سیکیورٹی کے فقدان کی وجہ امریکی موجودگی ہے۔ امریکہ کی یہ موجودگی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ خطے کے ممالک کو اعتماد اور تعاون کے ذریعے سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے آپ کی کوششوں کے گواہ ہیں۔ ایران اور پاکستان کے عوام اب مزید قریب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی عوام ایرانی حکومت اور عوام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندرا دیوی کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے خبردار کیا کہ پاکستان تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور اقوام عالم میں ایک اہم ملک گردانا چاہتا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش ایسے نتائج کو جنم دے سکتی ہے جو صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ بھارت کے لیے اسٹریٹجک اور سیاسی طور پر بھی ناقابل قبول ثابت ہوں گے۔ زرمین زہرا کی رپورٹ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے حالیہ انٹرویو کے دوران اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ آیا جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ بیان ہندوتوا سے متاثرہ بھارت میں موجود مسلسل پاکستان مخالف خواہشات اور فریب نظر پر مبنی سوچ ہے۔ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ملک، ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیہ اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ یہ بیان اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارتی قیادت نہ تو پاکستان کے وجود کے تصور کو تسلیم کر سکی ہے اور نہ ہی 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود درست اسباق حاصل کر پائی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہی متکبرانہ، جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظر سوچ بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ ایک خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن، جنون اور جنگی اشتعال انگیزی کا مظہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نوعیت کی کسی بھی جغرافیائی تباہی کے اثرات یقینی طور پر دو طرفہ اور ہمہ گیر ہوں گے۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، پختگی اور اسٹریٹجک دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ تہذیبی برتری یا کسی قوم کے خاتمے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، علاقائی عدم استحکام، سرحد پر ٹارگٹ کلنگ اور عالمی سطح پر گمراہ کن معلوماتی تہمات چلانے کے حوالے سے ایک تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ دہلی کا جارحانہ رویہ دراصل اعتماد نہیں بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی سے پیدا ہونے والی مایوسی کا عکاس ہے جو مارکہ حق کے دوران بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ بھارتی قیادت کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک اور بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کریں کیونکہ اس کے نتائج پورے خطے اور اس سے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش ایسے نتائج کو جنم دے سکتی ہے جو صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ بھارت کے لیے اسٹریٹجک اور سیاسی طور پر بھی ناقابل قبول ثابت ہوں گے۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے امریکی سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ اور پاکستان کے درمیان مضبوط فوجی تعاون کے نتیجے میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اور قابل ذکر نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے میدان میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے کانگریس کو دی گئی بریفنگ میں پاکستان کو انسدادی دہشت گردی کے میدان میں ایک اہم اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے امریکی سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے میدان میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے، خصوصاً داعش خراسان کے خلاف کارروائیوں میں اس کا کردار نمایاں رہا ہے۔ ایڈمرل بریٹ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون خطے میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کو مضبوط بناتا ہے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے پر گاؤں صدیقہ رائی میں جلائے جانے والے گھروں میں ایک گھر یتیم بچے بابل کا بھی شامل تھا، جو کہ ایک NGO کی جانب سے تعمیر کرایا گیا تھا۔ مزید اس بچے کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں گاؤں صدیقہ رائی میں موجود جیو نیوز کے نمائندے مکیش روپیتا سے۔ جی، اس وقت میں جیکب آباد کے گاؤں صدیق آرائی میں موجود ہوں۔ پسند کی شادی کرنے پر مخالفین نے 150 سے زائد گھر جلا دیے تھے۔ ان گھروں میں ایک گھر ایسے بچے کا بھی ہے جو یتیم ہے، جس کو NGO کی جانب سے کچھ وقت پہلے گھر تعمیر کرا کے دیا گیا تھا، اس کا گھر بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کن تکلیفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مشکلات اتنی ہے کہ ابھی میں گھر نہیں چلا سکتا، میرے گھر والے در بدر ہو گئے، ابھی میں کہاں جاؤں، اتنی بڑی نہ چھت ہے نہ یہ کچھ۔ دوسرے تو لوگ چلو چھت کا سارا یہ وہ وغیرہ کر لیں گے، لیکن میں کہاں سے کروں گا؟ مجھے ابھی اتنی افورڈ بھی میں نہیں کر سکتا پیسے وغیرہ، یا پھر گھر بہن کی شادی تھی، کچھ مہینوں کے بعد میں شادی کرنے والا تھا بہن کا، بڑی مشکل سے میں نے اس کا دہیج بھی جمع کیا تھا، ابھی وہ بھی پورا جل کے راکھ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے یتیم بچے کے تاثرات سنے، ان کا یہ کہنا ہے، میرا کیمرہ مین اپنی کیمرہ کی آنکھ سے آپ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اس یتیم بچے کا گھر پورا جل کر خاک ہو گیا ہے، پورا سامان جو ہے جل گیا ہے۔ وہ بچے نے سندھ حکومت اور ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد انہیں مالی مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی معمول پر لا سکے۔ جی، خیبر پختونخوا میں شامل 6 نئے وزراء میں سے 5 نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ محمد عدنان قادری بیرون ملک ہونے پر حلف نہ اٹھا سکے۔ نئے وزراء کی شمولیت کے بعد صوبائی کابینہ کے ارکان کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی، ارکان اسمبلی، صوبائی چیف سیکرٹری سمیت دیگر مہمانوں نے تقریب میں شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے وزراء میں نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عارف احمد زئی، طارق محمود آریانی اور شفیع جان شامل ہیں۔ کابینہ میں 4 مشیر اور 8 معاون خصوصی شامل کرنے سے متعلق اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ مصور خان، لیاقت علی، ہمایوں خان اور میاں عمر وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع پر PTI رہنماؤں نے دبے الفاظ میں شکوہ کر دیا ہے۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابینہ کے نئے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاہم پارٹی کی اندرونی احتساب کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے کابینہ سے متعلق کسی نے نہیں پوچھا۔ شاہ فرمان نے کہا کہ کابینہ میں کسی کو شامل کرنے کی تجویز نہیں دی۔ دوسری جانب PTI کے سابق صوبائی وزیر نیک محمد نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں نئے لوگوں کو میرٹ پر شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہمارا فون تک اٹھانے کو تیار نہیں۔ نیک محمد نے کہا کہ ہم وزارت مانگنے کے لیے کال تو نہیں کرتے۔ نیک محمد نے کہا کہ کابینہ میں MNAs کے بھائیوں کو شامل کیا گیا۔ نیک محمد کے مطابق جنوبی اور شمالی وزیرستان سے کابینہ میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ بنو کی نمائندگی کابینہ میں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کو سراہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وفد کے ہمراہ صدر جمہوریہ آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات باکو میں ہوئی۔ مریم نواز نے اپنے شاندار سفارتی استقبال کو مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور حیدر علیوف کی دیرینہ دوستی کا تسلسل قرار دیا۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، سفارتی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کے علاوہ آذربائیجان کے انسان خدمت ماڈل کی طرز پر پاکستان میں قائم مراکز کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ صدر الہام علیوف نے ایران امریکہ کے درمیان امن کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور
ثالثی کے کردار کی تعریف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی مسلسل سفارتی کوششوں اور علاقائی استحکام کے لیے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان، ترکیے اور پاکستان کے تعلقات سہ فریقی فریم ورک کے تحت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان واحد مسلم ایٹمی قوت ہونے کے ناطے عالمی نقشے پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی ایٹمی قوت نے خطے میں توازن، خود مختاری اور قومی وقار کو مضبوط بنایا ہے۔ وزیر اعظم ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے اور معاشی خوشحالی کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جدید آذربائیجان کے بانی حیدر علیوف کے مزار پر حاضری بھی دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں 3 روزہ قبل سی ویو روڈ پر ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 نوجوان زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج ہوا اور پولیس نے گاڑی بھی برآمد کر لی، لیکن ملزم کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ تفصیلات ذیشان شاہ کی رپورٹ میں۔ میرا بھائی یہ قتل کیا گیا ہے، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے نہیں بول پاؤں گا۔ آنسو بہاتا ہوا یہ شخص ہے 35 سال کے سلمان کا بڑا بھائی۔ 3 بچوں کے باپ سلمان کو 14 مئی کی رات ایک تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی نے ٹکر ماری اور فرار ہو گیا۔ حادثہ سی ویو خیابان بخاری کے موڑ پر اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی وہاں سے مڑ رہی تھی۔ اس دوران ایک تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی آئی اور زوردار ٹکر مار کر فرار ہو گئی۔ حادثے میں سلمان موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ گاڑی میں موجود 2 نوجوان بھی زخمی ہوئے۔ 14 تاریخ کی رات کو بخاری کے سی ویو روڈ پہ بخاری سے ٹرن کر رہے تھے وہ لوگ گاڑی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ان کے سیٹ کے بیٹے گاڑی چلا رہے تھے۔ ایک ڈبل کیبن گاڑی جو 100 کی ابو اسپیڈ تھی، اس کی اتنی اسپیڈ تھی کہ گاڑی کو اس طریقے سے ہٹ کیا کہ جیسے میزائل لگتا ہے، اور وہ گاڑی نے جب ہٹ کیا، ہٹ کرنے کے بعد گاڑی ان کی گھوم گئی۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بھائی، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ بندہ رکا ہے، شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ بھی 50 سیکنڈ کچھ رکا، پھر وہ چلا گیا۔ حادثے کے بعد ملزم ڈرائیور اپنی گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے راستوں کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی گئی جس سے ملزم ٹوٹی پھوٹی گاڑی لے کر ڈیفنس فیز 2 میں واقع ایک رہائشی بلڈنگ میں پہنچ کر اپنی گاڑی چھپا دیتا ہے۔ اس کے بعد خفیہ طریقے سے ڈیفنس فیز 2 میں ہی ایک ورک شاپ میں مرمت کروانے کو بھیج دیتا ہے۔ گاڑی میں ایک لیٹر نکلا، جو لیٹر اس گاڑی کا تھا، اس کا چیچس نمبر بھی سیم تھا۔ اس لیٹر کے مطابق اس کے اندر جو نمبر پلیٹ ہم نے جو ویڈیوز پہ دیکھی تھی، اس کے اوپر نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، کسی بلوچستان نمبر کی گاڑی ہے، بلوچستان نمبر کی کوئی چھوٹی گاڑی ہے، اس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ تو یہ نمبر پلیٹ بھی جعلی اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا یہ بلوچستان کے کسی بڑے آدمی کا بھتیجا ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ حادثے میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ متعدد مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے لیکن ملزم ڈرائیور تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ ایران امریکہ جنگ نے پاکستان میں گھروں کی تعمیر کو کیسے مہنگا کیا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، جانتے ہیں علی عمران سید کی رپورٹ میں۔ ملک میں ڈیزل پیٹرول کیا بڑا، تعمیراتی صنعت میں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ مکان بنانے کے خواب دیکھنے والوں کی جمع شدہ رقم کم پڑ گئی، اس لیے کہ سیمنٹ، سریا، بلاکس، لکڑی، دروازے، شیٹس یا دیگر فٹنگز سب کچھ ہی مہنگا کر دیا گیا۔ سیمنٹ انڈسٹری کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ، اور پچھلے دنوں بھی رپورٹ ہوئی مسابقتی کمیشن کی، کچھ فیکٹریز ہیں انہوں نے مناپلی کے ذریعے جو ہے نا ایک قیمت مقرر کی ہوئی ہے۔ تو جب بھی اگر اس طرح کی کنسٹرکشن کے میٹیریل میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا برڈن ایک عام آدمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ مال بردار گاڑیوں والے سستا ایرانی ڈیزل ڈلوا کر پیسے مہنگے نان اسمگل ڈیزل کے حساب سے لے رہے ہیں۔ صرف بجری کے ڈمپر کی قیمت 15 سے 20 ہزار روپے تک بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل سستا ایرانی استعمال ہو رہا ہے۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ بجری جہاں سے حاصل کی جاتی ہے وہاں دھکے کے ریٹس بہت بڑھا دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں، اس لیے ریٹ مرضی کے ہیں۔ ماہرین کے مطابق غیر ضروری مہنگائی کیے جانے سے ملک میں تعمیراتی سرگرمی ٹھپ ہو سکتی ہے۔ کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ سلہٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 232 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم 68 اور ساجد خان 38 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ناہید رانا اور تیج الاسلام نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ دن کے اختتام پر بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 110 رنز بنا کر مجموعی طور پر 156 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔
कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के सौदे हो रहे हैं। किसी का सौदा जल्दी हो रहा है तो कोई देर तक मंडी में घूमकर पसंद का जानवर तलाश कर रहा है। मंडी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से तफसीलात जानते हैं। नौजन बाईपास की मवेशी मंडी में बकरे और गाय की खूब खरीदारी हो रही है, ऊँटों की खरीदारी भी हो रही है और इस वक्त 2 बकरों का सौदा किया गया है। हम यहाँ पूछते हैं, आसानी से मिल गया या देर हुई इनको तलाश करने में? सुबह से आए हैं हम, तो काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। इसके 70,000 रुपये बोले थे हमें और ये हमने 45,000 का लिया। इसके 1.30 मांगे थे और 85 का सौदा हुआ है हमारा। यहाँ पर ठीक ठाक सफ़र करना पड़ता है, 10-12 व्यापारियों से भाव ताव करना पड़ता है और उसके बाद फिर जाकर आपको अच्छे दामों पर अपनी पसंद का जानवर मिलता है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये ख़रीदा है, इनसे हम जानते हैं आप कब आए थे और कितनी देर लगी आपको ये बकरे तलाश करने में? मुश्किल से हमें आधा पौना घंटा लगा है। तो इतनी जल्दी कैसे सौदा हो गया? बस वो व्यापारी अच्छा था, उससे बात करने में हमारे बड़े भाई से उन्होंने सही बात करी, सौदा बन गया। आपको भी ऐसा बकरा चाहिए तो नौजन बाईपास की इस मवेशी मंडी आइए और इस तरह का बकरा अच्छे दामों में ले जाइए।